الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں دنیا میں دین کو قائم کرنے کے لیے افراد کو منتخب فرماتے ہیں، اور ایسا عملہ منتخب کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار اور امیر کے ساتھ مل کر کام کے تقاضوں کا بوجھ اٹھا لے. اس لیے اسلام میں عہدہ خدمت ہے، عہدہ کوئی منصب نہیں ہے. اس کو بند کر لو. عہدہ کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ خدمت کا عنوان ہے، اور اس کے لیے ناگواری برداشت کی جاتی ہے. ناگواری برداشت کی جاتی ہے. عمر رضی اللہ فرمایا کہ بلکہ ایک عجیب قول ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرے حق کی پرواہ کیے بغیر، تو اغلب یہ ہے کہ ایسا آدمی مداہن ہوگا. حالانکہ مداہن جو ہے وہ منافق کو کہا جاتا ہے. مداہنت اور منافقت ان میں آپس میں موافقت ہے. اگر کوئی شخص اس ذمہ داری میں آنے کے بعد یہ خیال کرے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اس طرح چلنا چاہیے کہ سب لوگ مجھ سے خوش رہیں، تو فرمایا کہ اغلب یہ کہ وہ مداہن. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا اور عمارت نے منتقل کیا تو ان کو کمر سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا. انہوں نے ایک بات کہی ہے جو بات ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنی ہے، اور یہ فرمایا کہ عمر، میں تمہیں ذمہ داری سونپتا ہوں مگر تم سے سب خوش نہیں رہیں گے. حالانکہ حضرت عمر کا مقام لو کان بعد النبی لکان عمر، میں تمہیں ذمہ دار طے کر رہا ہوں مگر تم سے سب خوش نہیں رہیں گے. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ تم ایک حق بات پر اصرار کرو گے اور لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے. تو تمہیں نے فرمایا کہ پھر تو ایسی عمارت کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جس میں سب لوگ مجھ سے متفق نہ ہوں. اور تمہیں نے فرمایا کہ نہیں عمر، عمارت کی تمہیں ضرورت نہیں ہے مگر عمارت کو تمہاری ضرورت ہے. جو ناگواری کو برداشت کرے حق کو قائم کرنے کے لیے. اس لیے ذمہ داروں کے ساتھ جو مشورے بنائے جاتے ہیں، شورائیں بنائی جاتی ہیں، وہ ایک بوجھ اٹھانے والی جماعت ہوتی ہے. حضرت فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کسی چیز کا فیصلہ کروں گا تو تم یہ کہو گے عمر کا فیصلہ ہے، اس لیے کرنا پڑے گا. فرماتے تھے کہ یہ غیر ذمہ داری کی بات ہے. ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں اسے کرنا ہے. عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے فیصل کے فیصلے کی تنفیذ کرنا. اسی علاقے کی شورا ہے
تو وہ ملکی فیصلے کی تنفیذ کرنے والی ہے، اور ان کا آپس میں مجتمع ہونا اور ان کا آپس میں ایک رائے ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر شورا کے حضرات ذمہ دار کے فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے تو یہ کبھی بھی ذمہ دار کے معاون نہیں ہو سکتے، ذمہ دار کے معاون نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی علاقے کی شورا ہوتی ہے تو وہ اصل ملکی شورا کی معاون ہوتی ہے، اور ان کے امور کی تنفیذ اس علاقے میں یا اس صوبے میں یا اس ریجن میں ان کے امور کی تنفیذ کی ذمہ داری ہوتی، وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ آپ کے امور کو ہم یہاں اس کی تنفیذ کریں گے۔ اس لیے شورا اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ پورے ملک میں کام ایک فکر کے ساتھ، ایک نہج کے ساتھ اور ایک رخ کے ساتھ کام کیا جائے۔ اگر علاقوں کی شورائیں نہیں ہوتی ہیں تو علاقوں کا تعلق مرکزی مقام سے ختم ہو جاتا ہے، اور مرکزی مقام سے تعلق کا ختم ہو جانا یہ اطاعت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور فکر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس اندر بہتری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات یہ ہے کہ عالمی سطح کا مرکز ہے تو اس سے ملکوں کا تعلق ہوتا ہے، پھر اس ملک کی سطح کے مشورے سے اس ملک کے صوبے کا تعلق ہوتا ہے، اور صوبے کے مشورے سے حلقے کا اور مسجد کا تعلق حلقے سے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کو قائم کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مشورہ بھی کر کے اور غور کر کے انشاءاللہ ایک شورا بنی ہے، اور اس میں یہ حضرات کو سوچا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ حضرات کو بتایا جائے گا، اور یہ حضرات شرع معاملے میں حاضر رہنے کا بھی اہتمام کریں اور اپنے سالانہ خروج کا بھی اہتمام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سارا اردو والے ہیں۔ جی شیخ، تو آپ پہلے ہوتا ہے کہ ساتھ ترجمہ لگا دیں، یہ اہم آدمی چلو The system of Allah subhanahu wa ta'ala is this, that in whichever time Allah subhanahu wa ta'ala wants to establish deen, Allah subhanahu wa ta'ala selects individual, and with this individual Allah selects a group of people who take the responsibility to establish deen. This is not a position, but this is a cause of serving the people. As I say, serving the people means that you'll have to confront adversaries and difficult conditions. Sufyan Thawri rahmatullah used to say that the person wants to please everybody and he doesn't take into consideration the haqq and what is right, then this person can be called a mudahin, which in other words is a munafiq, is part and parcel of hypocrisy. You can't please everybody in compromising the truth and haqq. He says Abu Bakr radiallahu anhu in his last time when he was selecting a zimmedar after him, a responsible after him, he says what he said is a general rule and a solid rule for all of us. He said, Sayyid Umar, I'm to give you the responsibility, but all will not be happy and pleased with you. So Hazrat says if this is it, then I won't take it. So Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu said that imarat, to be amir, you don't need it, but itself imarat needs you. So this is where, respected brothers, we have to take into consideration that the trials and tribulations. He says that those group of people who are appointed with the zimmedar and with the responsible, they have to take that weight of it. He says that what is the responsibility of the shura, of the Satis who are with the responsible? They must implement the decisions. They must implement the decisions. They should be united
in the decision and in the thoughts, in the concern, in the worry. He says if the Sathis, they don't agree with the decision of the Amir, then it won't happen. Then they will, what will happen? They will not have itaat, obedience, and worry, fikr and concern also will diminish and finish. And you have to link yourself to the markaz, which is the world markaz. You have to link yourself. There's a world markaz, it is linked to the zimmedar and the responsible brothers, the group which has been formed with that country, that is linked to on a district level, on the halqa level, and the region and halqa is linked to every masjid. In this way, this all system is running. That's why we have made mashwara with your brothers. We also thought about it. Ashura has been made. So we request that all of you should be present at a mashwara, and you all must constantly go out in the path of Allah. بہت اچھی یہ شورا جو ہے ٹورنٹو ریجن کی شورا جسے ابھی طے کیا گیا ہے، اس کے اندر مفتی صاحب محمد گجرات سعید جی مفتی صاحب محمد گجرات سعد پاکستان، احمد چودھری پاکستان بنگلہ دیش، احمد الکبیر مفتی امان اللہ حیدرآباد، عبداللہ رجا رمضان ارحم شوکت اسماعیل عزیز عبداللہ دلی رضوان رضان بھائی رضان اور ہاں رضان شری لنکا کا ہے نہیں ہے محسن ڈاکٹر اسلم صاحب، اس پوری جماعت کے اندر جماعت کے امیر صاحب جو ہیں وہ اسلم کلیئر صاحب، الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت من الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا انفسنا
فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما اے اللہ ہمیں صحابہ کی طرح اس محنت کے لیے قبول فرما یا اللہ ہماری اس جماعت کو سارے عالم میں ہدایت کا عام ہونے اور اے اللہ پورے عالم دین کا قائم ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ تو اپنی مرضی کے مطابق استعمال فرما جو اصول تجھے مطلوب ہیں تو ہمیں ان پر جما دے جو اصول تجھے مطلوب نہیں ہے تو ہمیں ان سے لپٹ کر ہٹا دے اے اللہ ہمیں راشد امور الہام فرما مہمات امور پر ہماری اعانت فرما یا اللہ ان مشرے والوں کو قبول فرما یا اللہ آپس میں محبت ہے آپس میں اجتماعیت اور آپس میں ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے اور یا اللہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہماری حفاظت فرما وحدت فکر وحدت کریمہ ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ سارے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ کے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما اے اللہ مراشد امور الہام فرما اور مہمات امور پر ہماری اعانت فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم